السلام علیکم جی۔ ہیکر جو ہے وہ مسلسل اپنی اطلاعات دے رہا ہے، خبریں دے رہا ہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں جو ان سے نا تصدیق ہوتی جا رہی ہیں، جیسے بشیر میمن صاحب کا جو واقعہ ہے اس نے بتایا تو ڈیفینیٹلی کوئی سن رہا تھا یا کوئی اس کی سورس تھی جس نے منٹس بھیجے ہیں یا کہ وہاں کی جو ہے کوئی ڈائری بھیجی ہے جو کہ اس کو پتہ تھی، لیکن اس کے پاس بھی جو ہے وہ کوئی کمپلیٹ اطلاع نہیں تھی، لیکن بات سچ تھی۔ تو بشیر میمن صاحب کو ریکال ہوا کہ ہاں ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا، یوں نہیں ہوا تھا بلکہ یوں ہوا تھا۔ تو بشیر میمن صاحب ساری زندگی پولیس میں گزاری اور ڈی جی ایف آئی اے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کریں گے تو وہ ایسی بات کریں گے کہ کل کو کوئی سی سی ٹی وی فوٹو یا واقعی میں آڈیو آ جاتی ہے تو وہ ان کی بات جو سی ہے وہ بڑھ جائے لیکن ایکسٹرا نہ ہو۔ وہ یہ نہ بتائیں کہ جناب وہ تو سٹور میں بند کیا تھا، وہ تو یوں تھا اور بندہ میرے ساتھ کوئی اور تھا، تو وہ ایسی بات نہیں کریں گے، کم بتائیں گے، زیادہ نہیں بتائیں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، ایک اور چیز جو ان سی ہے نا، اچھا یہ واقعات جو ان سے نا ٹھیک ہے کہ یہ پی ایم ہاؤس کا یہ واقعہ ہے، یہ پتہ نہیں تھا، لیکن یہ پتہ تھا کہ عمران خان جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، اس وقت میں وہ ہر غیر قانونی کام کو کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ جیسے انہوں نے نیب کا جو قانون استعمال کیا، یہ بدنیتی نہیں ہے، یہ بدفعلی ہے، اس میں نیت کا کوئی نہیں۔ وہ بالکل ٹکا کے کر رہے تھے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان سے میں نے ساری زندگی خیرات کھائی ہے، ان کی عزت ہے معاشرے میں، تو میں اب ان کو بے عزت کروں گا تو ان کی عزت رولے گی تو میری عزت بنے گی۔ وہ اس سوچ کا مالک ہے اور بالکل بے حس آدمی ہے، اور اسی لیے اس کو یہ جاب دی گئی ہے، اپوائنٹ کیا گیا، اور اس نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، لوگوں کے مستقبل تباہ کیے، یہی اس کا ٹارگٹ تھا۔ اس پروگرام کے اوپر وہ آیا تھا۔ یہ شیطانی وصف ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ بشیر میمن کو جو بات کہی جا رہی تھی وہ اس وقت میں مانتے تو یشی موجے جو کاروبار ہیں وہ بھی ترقی کریں اور کروڑوں کھائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کوئی ہے پوچھنے والا جو پیچھے خرد برد ہوئی ہے؟ مطلب یہ میں اس دور کی بات نہیں کر رہا، پچھلے سارے دور کے اندر۔ تو یہ چیز جو ان سے نا ہمارے سامنے بالکل واضح۔ اب ایک اور واقعہ جس کا وہ ذکر کرتا ہے، وہ میاں نواز شریف کو زہر دینے والا کرتا ہے۔ اس بات کی تصدیق اسی وقت میں ہو رہی تھی جب میاں صاحب نیب کورٹ کے اندر تھے، اس وقت میں یہ بات کہی گئی تھی، اور اس کے اوپر مریم نواز شریف نے اس وقت میں میڈیا کے اوپر بات بھی کی تھی اور کافی آگ لگی تھی۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی ایک حصہ کہ اس کی تصدیق کر دی، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یہ جانتے ہیں وہ زہر کون سا تھا جو سلو پوائزننگ کی گئی، اور کچھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ ایکسپائر دوائیاں جو ہیں بالکل نہیں دی جاتی، وہ ان کو دی گئی۔ اچھا، یہ ساری چیز آ گئی، لیکن ایک اور ایکسٹرا بات ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ پیرنی کا حکم تھا اور پورا سسٹم جو انسان اس بات پہ لگا ہوا تھا کہ میاں نواز شریف کی لاش ہی نکلنی چاہیے، تو پھر یہ ایسا واقعہ کیوں ہوا کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت مل گئی، اور نہ صرف اجازت مل گئی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، مختلف طریقوں سے ان کو نکالا گیا، پھر عدالت کو بیچ میں ڈال دیا گیا تاکہ سارا الزام عدالت پہ چلے جائے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آرام سے 50 روپے والا اسٹامپ دے کے اور اس کے بعد یہ معاملے کو رفع دفع کیا جاتا ہے اور میاں صاحب باہر جاتے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، یہ باتیں اس وقت بھی ڈسکس ہوئی تھی، لیکن صرف اور صرف یاد دہانی والی بات ہے۔ میں نے بھی کی تھی اور بہت سارے لوگوں نے کی تھی کہ اگر ان کیس اللہ نہ کرے مطلب یہ واقعہ ہو جاتا جس کے اوپر پوری حکومت اور حکومت کو لانے والے لگے ہوئے تھے کہ میاں نواز شریف کی لاش ہی نکلنی چاہیے، اور اگر یہ زہر اثر کر جاتا اور یہ ساری صورتحال ہو جاتی، میاں نواز شریف کی ڈیتھ ہو جاتی، تو مریم نواز کی ایک پریس ٹاک آ چکی ہوئی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ میاں نواز شریف کے باڈی کے وارث کون تھے؟ وارث جو ہیں ان کی اولاد، چاروں اولاد، وہ ایک پیج پر، حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز اور آسمہ، یہ چاروں جو انسان ہیں یہی وارث تھے۔ اور اگر یہ چاروں یعنی کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کہ یہ ہیپن ہونے کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی، یہ چاروں یہ کہتے کہ نہیں جی ہم اب اس میاں صاحب کی باڈی کو جو انسان امریکہ یا لنڈن لے کے جائیں گے، وہاں پہ پوسٹ مارٹم ہوتا اور یہ سارا زہر جو انسان
یہ لکھا ہوا سامنے آ جاتا. اس کے بعد یہ جس کو نامینیٹ کرتے جو کہ لانے والے ہیں اور عمران خان ایک ایک کو نامینیٹ کرتے, اور یہ بات کہہ دی گئی تھی اس وقت میں کہ ایسا ہوگا, یہ رعایت نہیں ہوگی, اور لازمی بات ہے پاکستان کے اندر ایک ریئیکشن آنا تھا. تو وہ لوگ جو اس کو انجوائے کر رہے تھے نا کہ 10 سال اور 20 سال کا اور پھر تا قیامت کے پروگرام, ان سب نے پرابلم میں آ جانا تھا, اور بڑی پرابلم میں آ جانا تھا. اور نہ صرف انہوں نے, کیونکہ پھر فائنینس بہت دیکھا جاتا تھا, ان کے بچوں نے جو اس وقت میں خوب ملینر بنے ہوئے ہیں ڈالروں میں اور عیاشیاں کر رہے ہیں, ان سے بس یہی ہے نا کہ لوٹا ہوا مال, اس کے بارے میں سوال کوئی نہیں کر رہا کہ اچھا جی ادھر سے آ گیا, اچھا جی ادھر سے آ گیا, جی یہ قانون کے تحت آ گیا. باقی اگر انویسٹیگیٹ کرنے بھی آتے ہیں تو پھر وہ یہ قانون نہیں دیکھتے, وہ پوری تصدیق کرتے ہیں. تو وہ چیزیں جو سی تھی نا, یعنی کہ وہ مسئلہ سارا کا سارا پرابلم میں آنا تھا. ایک کا نہیں, درجنوں لوگوں کے نام آنے, کس نے فیسلیٹیٹ کیا, کس نے کتنا کھایا, کس طریقے سے ہوا. تو یہ چیز جو سی ہے نا, یہ ہمارے سامنے. تو اس کی وجہ سے یہ بات طے کی گئی کہ میاں صاحب کو کسی طریقے سے یہاں سے نکالو, اور یہ زہر والا مسئلہ جو ہے نا, یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اور اگر یہاں سے چلے جاتے ہیں تو جو کچھ بھی ہوگا پھر ہم سنبھال لیں گے. اور یہ باتیں ایسا نہیں کہ صرف آپس میں طے کی گئیں, یہ لائرز بیچ میں بیٹھے, یہ انٹرنیشنلی جو ان سے نا بڑے لائرز وہ بیچ میں بیٹھے, انہوں نے سب نے طے کیا کہ اس مسئلے سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ نکل جائیں اور سروائیو کریں, اور کچھ ٹائم کے بعد, کچھ ماہ کے بعد اس زہر کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ان سے نا سامنے ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد کی اطلاعات ہیں وہ غلط ہیں, صحیح ہیں, اس کا نہیں پتہ کہ میاں صاحب جب یہاں سے گئے تو ان کی انڈوسکوپی ہوئی, یعنی کہ پائپ گلے میں سے ڈال کے اندر سے معدے میں سے سیمپلز لیے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ان سی ہیں نا محفوظ ہیں, وہ جو رزلٹس ہیں وہ محفوظ ہیں, اس میں ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ زہر تھا. یہ باتیں ابھی کنفرم نہیں ہیں لیکن سننے میں آتا ہے. اب ان کی فیملی جو سی ہے, میاں نواز شریف کی فیملی, وہ تو کبھی بھی ویل چیئر پہ بیٹھے نہیں ہیں میاں نواز شریف, اور کبھی انہوں نے نہ کوئی مظلومیت کا کارڈ کھیلا, کبھی نہیں کھیلا, اور جبھی بھی اللہ کی راہ میں دیا کبھی اس کو شو نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں. جہاں تک کہ عمران خان کو دیکھ لیں, وہ بالکل اپوزٹ ہے, دوسروں سے خیرات لے کے اور تصویریں اپنی لگاتا ہے. شوکت خانم میں نے بنایا, اور تو نے کہاں سے بنایا, مطلب تو نے تو اس میں سے کھایا. شوکت خانم لیبارٹری کا مال کھا رہا ہے, باقاعدہ وہ پرائیویٹ لیب ہے اور اس کا یہ آنر ہے, اور ہر ٹیسٹ وغیرہ جو انسان ہے جو باہر 200 کا ہوتا ہے وہ وہاں سے 1800 کا ہوتا ہے, اور سارا مال جیب میں ڈالتا ہے. اور اچھا پھر یہ ورلڈ جو ریکگنائز کرتے ہیں اس کے اندر اس کی جو شوکت خانم لیبارٹری ہے اس کا کسی جگہ پہ نام بھی نہیں آتا, لیکن ویسے بنایا ہوا جی شوکت خانم اور شوکت خانم. اچھا, یہ ایک علیحدہ بات چلی. جب یہ باتیں پتہ لگ گئیں نا, جب یہ باتیں پتہ لگ گئیں کہ یہ اگر میاں نواز شریف کی ڈیتھ ہوتی ہے, باڈی جائے گی باہر, پھر وہ آئے گا رزلٹ سامنے کہ میاں نواز شریف کو زہر دیا گیا, تو سارے کے سارے بگ پرابلم میں آ جائیں گے. نہ یہ پاکستان میں رہنے کے قابل ہوں گے, نہ یورپ امریکہ کسی جگہ پہ ان کو پناہ ملے گی, اس لیے کہ کیس بڑا واضح تھا, بہت واضح تھا. تو یہ پتہ لگ گیا. پھر میاں نواز شریف کو انہوں نے کہا جب کسی طریقے سے جان چھوڑو. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سمجھ لیں مدد تھی, وہ کرنا تھا کہ میاں نواز شریف باہر نکل گئے, اور پھر وہ سروائیو بھی کر گئے, اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا. اس لیے کہ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا, تو وہ اللہ جان بچانے کے لیے بہت سارے جو ان سے نا معاملات کو اس طریقے سے سیٹ کر دیتا ہے جیسے انسان کے لیے راستہ بہتر ہوتا ہے. اور میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. آج دیکھیں کہ وہی لوگ جو چور اور ڈاکو کہتے تھے, وہی جو انسان منتیں سماجتیں کر کے کہتے ہیں کہ اس ملک کو بچاؤ, اور اگر وہ دل سے بھی نہیں کہتے تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم پھنس گئے. کیونکہ جو ان کے سیکنڈ ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوٹ کے جا رہے ہو تو ہمارا کیا بنے گا, یہ تو ہماری کھیتی ہے. مطلب پچھلے والے جو انسان نا وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی, لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کی زمینوں پہ جو انسان نا ہمارا ہی حق ہے, ڈی ایچ اے ہمارا ہی حق ہے, عسکری ہمارا ہی حق ہے. یہ اس جگہ پہ جو انسان نا دونوں پارٹیاں ایک ہی جگہ, مطلب وہ جو 12 کروڑ کا پلاٹ ہے وہ 6 لاکھ روپے میں ہمارا ہی ہے. وہاں پہ جو انسان نا وہ کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ٹھیک ہے جی, بات کرتے رہیں گے, اللہ خیر کرے. اس ٹائم میں تو بڑے بڑے
حاجی نمازی بنے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا احسان کر رہے ہیں کہ نوکری ختم ہو رہی ہے، ایک ایکسٹینشن لے لی اور دوسری میں نہیں لوں گا۔ آہا کیا بات ہے جی، اس ملک کی نظام کا بیڑا غرق کر کے، اور پھر اس کے بعد ایوارڈ بھی لنڈن میں جا کے لیتے ہیں کہ جو 70 سال میں نہیں ملا۔ تو 70 سال میں اتنا بیڑا غرق اس پاکستان کا اور اتنا بیڑا غرق اس ادارے کا کسی نے نہیں کیا، تو جس کا ایوارڈ ملا ہے تو ٹھیک ایوارڈ ملا ہے، کیونکہ گورا تو دیتا ہے مرزائیوں کو ایوارڈ، گورا تو دیتا ہے ہر اس کو جو اس خطے کی عوام کا دشمن ہے، اس کو گورا ایوارڈ دیتا ہے۔ وہ تو دیتا ہے، میں پھر کسی نوبیل پرائز کا نام لوں گا تو پھر وہ کہیں گے کہ نہ بھائی نہ، تو ٹھیک ہے جی، ٹاؤٹی تھی نا تو اسی لیے ملا تھا نا۔ تو ابھی تو شہباز شریف صاحب بھی مل کے آئے ہیں، تو اگلی تو ہاتھ ملا رہی تھی۔ مت یہ مت سمجھنا کہ میں آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن سمجھنا نہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔